پہلے تو میں اگر آپ کو اپنی اسٹریٹجی بتاؤں کہ ایگزامس میں میری کیا اسٹریٹجی ہوتی تھی. اب میں کیا کرتا تھا کہ اب آپ کو ایک دن میں 2 پیپرز اٹیمپٹ کرنے ہیں, کسی قسم کا گیپ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے موسٹ آف دا ٹائم 6 دنوں میں آپ نے 12 پیپرز دینے ہیں. اب یہ جو 6 دن ہیں, دیز 6 days آر ایون مور امپورٹنٹ دین دا ڈیز یو اسپینڈ ڈیورنگ دا پریپریشن. ٹھیک ہے, ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. وائی؟ بیکاز آل آف دا ہارڈ ورک جو آپ نے کی ہے اس کا جو سکسیس ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ان دیز 6 days. تو ان 6 days کی تیاری بھی بہت ضروری ہے کہ ان 6 دنوں میں ایک کینڈیڈیٹ نے کرنا کیا ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا فرسٹ ڈے آف دا ایگزام ہے, سب سے پہلے آپ کا پیپر ہوتا ہے ایسے کا. تو پہلی رات تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, پوری رات آپ نہیں سوتے, پوری رات آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگلے دن کیا ہوگا. میں نے 2 اٹیمپٹ دیے ہیں اور دونوں اٹیمپٹ کے جو پہلا میرا ایسے کے پیپر ہے میں اس رات نہیں سویا. ٹھیک ہے, اور 90% سے زیادہ لوگ نہیں سوتے. تو سب سے بڑا جو پرابلم ہے آپ کا وہ نیند کا پرابلم ہے, اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی نیند نہیں ہے صحیح تو آپ کی ایفیشنسی نہیں ہوگی ادھر. پہلا پیپر تو آپ دے جائیں گے لیکن آپ دوسرا پیپر نہیں دے پائیں گے. تو سب سے پہلے تو اب جو اسٹریس کریٹ ہوگا نا بیکاز آف سلیپ ڈپریویشن, اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, جو میں نے پچھلے آپ کے سوال میں بتایا تھا نا کہ پریکٹس کریں, اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے 3 گھنٹوں میں کتنا لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے پتہ تھا کہ 3 گھنٹوں میں نے 4 سوال کرنے ہیں اور 1 سوال MCQs کا اٹیمپٹ کرنا ہے. اب ان 5 سوالوں کی ایکول امپورٹنس ہے, ان کو ایکول ٹائم دینا ہے. فار انسٹنس میرے پاس پیپر آ جاتا ہے کرنٹ افیئرس کا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کے پاس MCQs آتے ہیں. اب دیکھیں 20 MCQs ہوتے ہیں, وہ اگر آپ کو آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو وہی نہیں آتی ادھر. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی زیادہ سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو واٹ آئی یوز ٹو ڈو از کہ جیسے ہی MCQs کا پیپر آیا ود ان 10 منٹس کر کے میں دے دیتا تھا. 10 منٹ میں کر کے دے دیا, کیونکہ وہ لوگ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ آپ کو اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آدھے گھنٹے میں اگر کوئی چیز آپ کو نہیں آ رہی تو وہ نہیں آئے گی. اٹس پیورلی این آبجیکٹیو کوسچن, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو آپ لکھ دیں, نہیں یاد تو کوئی تکا لگا دیں, نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. اور کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا پیئر کمپٹیٹر ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط بتا دیں. ٹھیک, آپ 10 منٹ میں کر کے دے دیں. اس کے بعد آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 50 منٹ ہیں. 2 گھنٹے اور 50 منٹ میں آپ نے پورا پیپر کرنا ہے. تو اگلے 20 منٹ جو میں MCQ سے بچاتا تھا, واٹ آئی یوز ٹو ڈو از میں اپنے پیپر کی فاؤنڈیشن بناتا تھا. ٹھیک ہے, کیا کرتا تھا کہ پیپر کے بیک سائڈ پہ چلا گیا, میں نے شارٹ لسٹ کر دی کہ میں نے یہ 4 سوال کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گئے 4 سوال کے بھی یہ میں نے کرنے ہیں. لاسٹ پیج پہ جا کے میں 4 باکسز بناتا تھا اور ان چاروں پیپرز کی رف آؤٹ لائن بناتا تھا کہ ان چاروں میں نے کرنا کیا ہے, کیا کیا لکھنا ہے. رف آؤٹ لائن بنا دی, ان کو سیریل نمبر دے دیے کہ یہ پہلے نمبر پہ کروں گا, یہ دوسرے نمبر پہ کروں گا, یہ تیسرے نمبر پہ کروں گا. ٹھیک ہے, اس سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوچنے والا کام ہے نا وہ میں پہلے شروع میں ہی 20 منٹ میں کر دیتا تھا, کیونکہ آئی ہیڈ اے فریش مائنڈ, اور وتھ فریش مائنڈ یو کین تھنک افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی, اور آپ کو آئیڈیاز بہت زیادہ آتے ہیں. جیسے ہی آپ لکھنے شروع کریں گے تو آپ تھک جاتے ہیں, آپ کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ڈیورنگ دا پیپر جو سوچنے والا کام ہے وہ آپ پہلے 20 منٹ میں کر دیں. آپ رف آؤٹ لائن بنا دیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے لکھنا کیا ہے. ایک فائدہ تو اس سے یہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلا سبجیکٹو سوال ہے آفٹر دا MCQs وہ 1 گھنٹے میں اٹیمپٹ کرتے ہیں ایز ایف اس کے 50 نمبر ہیں. دوسرا سوال جو ہے وہ 50 منٹس میں کرتے ہیں, تیسرا سوال جو ہے وہ 30 منٹ میں کرتے ہیں, اور چوتھا سوال وہ 10 منٹ میں کرتے ہیں. اب اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے پہلے سوال کے زیادہ نمبر ہیں, دوسرے کے کم نمبر ہیں, چوتھے کے سب سے کم نمبر. ایسا نہیں ہے, چاروں سوال کے ایکول نمبرز ہیں تو چاروں سوالوں کو آپ ایکول ٹائم دیں. 35 منٹ میں ایک سوال کرتا تھا. سب سے پہلا اگر کر بھی دیا زیادہ زیادہ وہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں. اور یہ چیز مجھے فائدہ دیتی تھی کیونکہ میں نے رف آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس میں کتنا لکھنا ہے. تو 35 to 40 منٹس میں ایک سوال کر کے بائی اینڈ آف 3 hours جو میرا ایک پورا پیپر ہے وہ بڑا بیلنس پیپر ہوتا تھا. بیلنس کوشچنز ہوتے تھے, اچھے کوشچنز ہوتے تھے, آئیڈیاز کیونکہ پہلے ہی میرے ذہن میں ہوتے تھے. تو ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ مجھے پورے پیپر میں نہیں ہوا, اور وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے میں اس کی بنیاد بنا چکا تھا. اور اس چیز کا فائدہ مجھے کیسے ہوا؟ اس چیز کا فائدہ مجھے ایسے ہوا کہ جب میں تیاری کرتا تھا تو میں پریکٹس بہت زیادہ کرتا تھا. پریکٹس کرتے ہوئے مجھے پتہ یہ لگا کہ میں آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں کتنا لکھ سکتا ہوں, کتنی لائنز لکھ سکتا ہوں. انہی پیجز میں پریکٹس کرتا تھا جو پیجز ہمیں CS کے ایگزام میں ملتے ہیں.
تو آئی نیو مائی اسٹرینتھ، آئی نیو مائی ویکنیسز. اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنیسز کا پتہ ہے تو آپ پیپر میں بڑا اچھا پرفارم کریں گے اور آپ کے ریزلٹس بڑے اچھے ہوں گے. لیکن اگر آپ کی اسٹرینتھ کا بھی آپ کو نہیں پتہ اور آپ کی ویکنیسز کا بھی آپ کو نہیں پتہ تو آپ 100% یہ شیورٹی ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے ڈیورنگ دا ڈگری ہم نے ایک اسٹریٹجسٹ ہے، اگر آپ نے ضرور سنا ہوگا، سنزو. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اف یو نو یور سیلف اینڈ یو نو یور اینیمی you are destined to win every war. But if you don't know your enemy, you know yourself. With every victory, you will face a defeat. But if you neither know yourself nor you know your enemy, you are destined to fail in every war. تو دس اپلائز ٹو سی ایس ایس ایگزام ایز ویل کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ ہوگا تو آپ اس ایگزام میں کامیاب ہوں گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آدھے گھنٹے میں کیا کرنا ہے، 40 منٹ میں کیا کرنا ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ ڈیورنگ دا پریپریشن ایک اسپیرنٹ کو ضرور اس چیز کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ وہ 3 گھنٹے جو میں ڈیورنگ دا پیپر گزاروں گا اس میں میں نے کیا کرنا ہے، اس کی تیاری بھی ایک اسٹوڈنٹ کو کرنی چاہیے. تو پھر میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ.